الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ یہ ہمارا جو حلقہ ہے دی گریٹسٹ مین، اس میں پہلے کوئی جو ہمارے سیشن سے کوئی آیا ہے وہاں پہ کسی کو اتفاق ہوا ہے F6 میں جو ہوا تھا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اور جو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا انشاءاللہ۔ اچھا بارک اللہ فیکم، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہاؤ ڈیڈ یو گائز کم ٹو نو اباؤٹ دس گیدرنگ، دس سیشن؟ فیس بک، ماشاءاللہ، ویری گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے پڑھ کون رہا ہے یونیورسٹیز میں یا اسکولز یا کالجز وغیرہ میں؟ اچھا بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ اور کون جو ہے جابز یا بزنسز وغیرہ رن کر رہے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ دی گریٹسٹ مین، ایکچولی آئیڈیا یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ کوئی ایسے ہم رول ماڈلس کے اوپر ڈسکشن کریں کہ کم از کم ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی تو ایک پکچر ہو، ایک تصویر ہو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار کین آئی بی لائک دیٹ؟ کیا میں ایسا ہو سکتا ہوں؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بڑی زبردست بات ہے، آج جو بھی فار ایگزامپل سیلیبریٹیز ہیں اس کو ہم سینونیمس کرتے ہیں سٹارز سے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں سٹار ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کوئی رینڈم بات نہیں ہے، اٹس ویری ڈیپ۔ عموماً پہلے وقتوں میں سٹارز کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ لوگ سٹارز کو دیکھ کے اپنی ڈائریکشن معلوم کیا کرتے تھے کہ دس از دا ڈائریکشن آئی ہیو ٹو گو ٹو۔ ازنٹ دس دا کیس؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا آج کے وقت کیا ایمفسس ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے وی ایز لیمن کہ یہ تمہارے سٹارز ہیں، یو ہیو ٹو فالو دیز پیپل۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی رینڈم شالو بات نہیں ہو رہی۔ تو اب جب ہمارے پاس جب پتہ ہی نہ ہو، ہمیں اپنی ہسٹری پتہ نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں کہ ویئر ہیو وی کم فرام، ہمارے بڑے کون تھے، کیسے تھے، واٹ سیکریفائسز دے ہیڈ ڈن، تو ظاہر بات ہے ہم انہی سٹارز کو فالو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کیا ہے آگے؟ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہمارے رب ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک سراج یعنی سورج کے مانند ہے۔ It's a shining sun for us۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے اس میں آتی ہیں نا، ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، یعنی آبزرویشن میں آتی ہے۔ جب سورج باہر نکلا ہو ستارے مدھم نہیں ہو جاتے، چاند جتنا مرضی روشن ہو اس کی روشنی غائب نہیں ہو جاتی۔ تو ہمارے رب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں سورج دے دیا ہے، اتنا شائننگ سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جا رہی ہے، تمہیں پھر سٹارز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پھر چاند کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بڑا ایک اٹس اے پونڈرنگ مومنٹ فار آل آف اس کہ جس بندے کی زندگی میں وہ سورج نہیں نہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہوں گے، تو پھر وہ انہی سٹارز کو فالو کرتا رہے گا، گھومتا پھرتا رہے گا، وہ اس کو ادھر لے کے جا رہا ہے، وہ اس کو ادھر لے کے جا رہا ہے۔ اور ہمارے دین میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ if you really want to follow، اگر واقعی تم نے فالو کرنا ہے تو ہمارے دین میں بھی سٹارز ہیں۔ اور ہسٹری پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں پتہ تو ہو کہ لیٹس سے if we talk about صحابہ کرام، تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے۔ کن کن کی سٹوریز ہم جانتے ہیں؟ ہمارے خلفۂ راشدین ہیں، کتنا جانتے ہیں ہم ان کے بارے میں؟ کیا تھے، کیا کرتے تھے، ایمان کیسے لے کے آئے، ہاؤ ڈڈ دے پاس اوے؟ بالکل نہیں جانتے ہم۔ اب آن دا کنٹری اگر ہم اپنی بات کریں، دیکھیں اب میں I'm talking on a personal level now۔
ہم اگر اپنی بات کریں نا، آج کل ویسے بھی ٹرینڈ ہے فالو کرنے کا، یو جسٹ فالو، یو جسٹ پریس دیٹ بٹن اور آپ اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. جو بھی نیا ان کا ویڈیو آ رہا ہے، جو بھی ایک ٹرینڈنگ چیز چل رہی ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، چاہے اس کی فزیکل اپیرنس ہے، چاہے اس کا ہیئر سٹائل ہے، چاہے اس کا بات کرنے کا سٹائل ہے، دا میوزک وچ وی لسن ٹو، کس طرح وہ رائمنگ کر رہا ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ سورج نہیں ہے. اور دی آئیڈیا از کہ یہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہلے میں سمجھا دوں کہ ہم لوگ نا پورا ہفتہ کہہ لیں، ہم لوگ اس دنیا کے ساتھ اتنا ان ٹچ رہتے ہیں کہ ہم پڑھنا بھی ہے، ہم نے کام کاج بھی کرنا ہے، گھر کے کام کاج بھی ہیں، اور ہم اتنا بیزی رہتے ہیں. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہی دی ہے کہ اپنے پورے آپ ایک ہفتے سے 1 گھنٹہ نکال لو، 40 منٹس نکالو، 30 منٹس نکالو، اور اگر آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہو، اگر دین کی بات سنتے ہو، دس از فار یور بینیفٹ. اور I'll start my talk with this کہ میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا نا، تو بڑا زبردست یعنی اسٹیٹمنٹ ہے جو وہ کہیں گے، جو یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ، یہ آپ ہی کی رحمت ہے، دس از آل فرام یور مرسی، دس از آل فرام یور بلیسنگ دیٹ وی ہیو انٹرڈ انٹو جنہ، کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، یا اللہ اگر آپ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتے نا تو ہم ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے تھے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یقین کیجئے گا، 8واں جز جو ہے کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ آیت کسی کو یاد ہے؟ وَلَوْ أَنَّنَا، وہ تو ایک تو بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوتا ہے. یہ آیت جو ہے نا، یقین کریں اگر ہم سمجھ جائیں نا، ہماری سارا غرور، ہماری ساری ایروگنس ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کے سامنے، کفار مکہ، ظاہری بات ہے پہلے اس کے اول مخاطب کون ہیں؟ مکہ والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہ اگر ہم ان کے سامنے نزلنا الیہم الملائکہ، ان کے سامنے ہم فرشتے بھی لے آتے نا، وکلمہم الموتى، اور اگر ان سے مردے بات بھی کرنے لگ جاتے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اگر ہم سارے کے سارے جو ہے انسان ان کے سامنے لے آئیں، ما کانوا لیؤمنوا، کہ تب بھی ایمان نہ لے کے آتے، الا ان یشاء اللہ، وہی شخص لے کے آتا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا. ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ The next time you think that you are following Islam، آپ بڑے اسلام پہ چل رہے ہیں، you are growing your beard، اور آپ کا اٹائر بھی ویسے اسلامک ہو گیا ہے، تو many a times so-called practicing people they think that we are something، کہ یار میں اب اپنے جو کولیگز ہیں، اپنے جو پیئرز ہیں، اپنے جو گھر والے ہیں، ان کو نا وہ ایک سائیکی بن جاتی ہے کہ ان کو ذرا جو ہے نا نیچے لیول پہ دیکھتا ہے کہ یار ان کو پتہ نہیں ہے، کہ ایز اف کہ میرا بڑا برہم ہے، یعنی میں آئی ایم سم تھنگ. تو یہاں پہ ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ باتیں سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ہماری کوئی بہادری نہیں ہے. تو وی شوڈ کم ہیئر ود دی انٹینشن کہ ہم نے کچھ سیکھ کے جانا ہے، کیونکہ ہم سے سوال ہوگا، ہم سے سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کے پاؤں اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا. اٹ از ایز اف کہ کوشچن پیپر آلریڈی لیک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، امیجن کریں جب آپ نے کوئی ایگزام دینے ہوتے ہیں،
ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم کتابیں ڈھیر کتابیں ہوتی ہیں اور ہم رات دن جاگ کے ان کو پورا پڑھتے ہیں. امیجن کریں اگر آپ کو کوشچن پیپر ہی پتہ چل جائے کتنی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. Isn't this the case؟ خواہش سے ویسے یہی ہوتی ہے ہماری, کوئی نہ کوئی میریکل ہو جائے. یہاں پہ کوشچن پیپر آلریڈی لیک ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کتنی آسانی کر دی ہے ہمارے دین میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے جو ایک سوال کیا جائے گا نا, آؤٹ آف دوز 5 questions, ایک کوشچن یہ ہے عن شبابہ فیما افنا. واللہ دس از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو یو اینڈ می. انسان سے اس کی شباب کہتے ہیں جوانی, اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے کہاں کھپائی. کوشچن تو ہمارے سامنے آ گیا, واٹ از آور آنسر ٹو دس. تو یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں, کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. آن دا ڈے آف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم از کم یہ تو ہم عذر جو ہے پیش کر سکیں, یا اللہ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ. ٹھیک ہے, I wasn't the perfect Muslim, لیکن I tried it. میں نے اپنی فل کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ اس انٹینشن کو لے کے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. So the idea is that I'm thinking to narrate some stories. یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کچھ صحابہ کرام کی سٹوریز پڑھیں گے اور کچھ انبیاء کی سٹوریز انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, اور کچھ ایسی نبی کہہ لیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل کی شکل رکھتی ہیں, کچھ ایسی ہستیاں انشاءاللہ جس سے ہم کچھ نہ کچھ بینیفٹ لے سکیں اور ریفلیکٹ کر سکیں کہ واٹ از دیئر فار می, کہ میں اس میں کیا فالو کر سکتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو جو کیٹیگریز ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے والسابقون السابقون. ٹھیک ہے, سابق کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنے والے. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے پریشر میں نہیں آتے. لیٹس سے there is a trend going on in the society. ایک کلچر ہے, ایک ٹرینڈ ہے, ان کے سامنے جب حق آ جاتا ہے نا, اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ جلدی مچاتے ہیں خیر کے کاموں میں. یہ ویٹ نہیں کر رہے ہوتے پہلے میں دیکھوں اچھا میرا ساتھ والا کلی کیا کر رہا ہے, یہ اگر انیشیٹ کرے گا دین I'll follow him. نہیں, حق آ گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہی ٹھیک راستہ ہے, you'll follow that. عموماً ہمارے ہم معاشرے میں نا یہ بڑی ایک ایگزامپل ہم دیتے ہیں, لیم ایکسکیوز ہے, بڑا کامن ایک فریز ہم یوز کرتے ہیں کہ دیکھو یار وہ بھی تو کر رہے ہیں, سبھی کرتے ہیں. یہ کتنا ہم عموماً یہ اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب بڑا زبردست ہمارے رب نے دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يستوي الخبيث والطيب. برائی, خباثت, گندگی اور اچھائی, طیب, کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. they are not equal. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. چاہے تمہیں وہ برائی ہر طرف نظر آ رہی ہے, تم رائٹ دیکھتے ہو وہاں پہ برائی ہے, لیفٹ دیکھتے ہو ہر طرف دیکھتے ہو برائی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ it just not, it doesn't justify کہ اگر سب کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی ہوگا. نہیں, پوری دنیا والے مل کے اگر برائی کر رہے ہیں نا, وہ اس کو ٹھیک نہیں کر دیتا. یہ کرائٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہی پوری دنیا میں واحد ایک شخص رہ گئے ہیں, آپ اپنی سوسائٹی میں, آپ اپنے کالج میں, یونیورسٹی میں صرف ایک ہی بندہ رہ گیا ہے ادھر کہ جو نماز پڑھتا ہے, who is taking care of his gaze, اپنے جو ہے آنکھوں کا خیال رکھتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ you are on a micro level, you are from those سابقون. والسابقون السابقون اولئک المقربون. مقرب جو قریب ہوتے ہیں. اینڈ دا اسکالر سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا میں جب تھے نا, یہ جلدی مچاتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے تھے, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دوڑتے تھے, اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی طرف دوڑتے تھے. ان کو خوف نہیں ہوتا تھا.
وہ کسی چیز کا ویٹ نہیں کرتے تھے کہ حالات پہلے ٹھیک ہو جائے پھر میں جو ہے اس چیز کو فالو کروں گا. تو دنیا میں ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ دے یوز ٹو رش ٹوورڈز دا دین. قیامت کے دن ان لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے گا. دے ول بی اسکورٹڈ فرسٹ اینڈ دے ول بی رش ٹو دیئر لارڈ. اپنے جو ہے رب کی طرف سب سے پہلے ان کو لے کے جایا جائے گا. دنیا میں بھی یہ اپنے رب کے پاس جلدی مچایا کرتے تھے جانے کے لیے. اذان ہو گئی ہے, ویٹ نہیں کرتے تھے کہ یار ٹھیک ہے میں اپنا کام نپٹا لوں, جب نماز بس پہلی رکعت کھڑی ہوگی نا تب جو ہے میں جاؤں گا. اینڈ یو نو واٹ ہیپنس آفٹر دیٹ. پھر ٹائم دیکھتے ہیں کہ یار ابھی تو نماز چلے گی, لیٹ سے چلو بعد میں پڑھ لیں گے. سو دیز پیپل ول بی رشڈ ٹوورڈز دیئر لارڈ. اپنی کریٹر کی طرف ان کو سب سے پہلے بھیجا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بادروا بالاعمال الصالحہ, کہ جلدی مچاؤ نیک عمل کرنے کے لیے اس وقت سے پہلے کہ فتنہ ٹرائلز تمہارے اوپر رات کی اندھیری کی طرح چھا جائیں گے. رات کی اندھیری کی طرح چھا جائیں گے. اور اس میں ہوگا یہ, رات کو بندہ مسلمان ہوگا وَيُصْبِحُ كَافِرًا, صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور وَيُمْسِي مُؤْمِنًا, یعنی رات کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو چکا ہوگا. اور وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا, اور ایسا ہوگا کہ صبح تو ہوگا مومن رات تک کافر ہو چکا ہوگا. یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. اور آگے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین کو بیچ دے گا کچھ کوڑیوں کے عوض, بہت تھوڑی سی قیمت پہ. کیا ہمارا حال ایسا نہیں ہے؟ ہمیں سے کسی کو موقع ملے نا باہر جانے کا, وی کمپرومائز ایوری تھنگ, کہ چلو یار موقع تو مل رہا ہے باہر جانے کا, پھر دیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پھر دیکھتے نہیں, اسلام کو ہم سب سے پیچھے رکھتے ہیں, سب سے پیچھے رکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھ رہا ہوں کہ سابقون ہوتے کیسے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مکہ میں رہے, ان کے دوست احباب تھے, ان کا نارمل لین دین چلتا تھا, ایز اے نارمل پرسن سب کچھ چل رہا ہے. امیجن کریں آپ کے کوئی دوست ہیں, میں آپ کو اس سینیریو پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یو آر دیئر ایٹ دا ٹائم آف مکہ, آپ کے ایک دوست ہیں, ٹھیک ہے, بہت نیک ہیں, کبھی بھی غلط بات نہیں کہتے, یتیموں کا بھی خیال کرتے ہیں, اور ہی ڈز گڈ تھنگس. اینڈ آل آف اے سڈن ہی کمز, وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے کو تو بات بڑی آسان لگتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مان لوں گا, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ان اے کلچر کہ اتنا ڈومیننٹ تھا وہاں پہ, آپ کو پتا نا کہ بت پرستی اور شرک, الکوہول, ہر قسم کی جو برائی ہے, یو نیم اٹ دے ہیڈ اٹ. اب آپ اندازہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو دعوت دیتے ہیں دین کی. واٹ واز ہز ریپلائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے سامنے میں نے دین رکھا نا, کچھ نہ کچھ وہ ہچکچایا, اس نے تردد کیا, سوائے ابو بکر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ہوتے ہیں سابقون. اور اس میں ہمارے لیے ایک فکر کی بات بھی ہے. یہ سابقون کون ہیں؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, کہ جو پہلے جو لوگ تھے نا ان میں سے تو بہت زیادہ ہوں گے, وقلیل من الاخرین, بعد کے آنے والے لوگوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گے. تو کیا یہ فکر کی بات نہیں ہمارے لیے؟ اور اب آپ we'll get examples upon examples. آپ اصحاب کہف کو دیکھ لیں, they were teenagers, youngsters تھے, ٹھیک ہے, اچھی بھلی زندگی گزری تھی. مجھے کیا فکر ہے کہ میرے اگر معاشرے میں لیٹ سے سارے بندے ہی بت پرستی کر رہے ہیں, they are worshipping idols, اور میرے گھر میں سب کچھ اویلیبل ہے, میرے جو فادر ہیں he is a minister,
اور مجھے گھر میں جو چاہیے آئی ایم گیٹنگ دی پاکٹ منی, میرے پاس گاڑی بھی ہے, سب کچھ اویلیبل ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. ایسا ہی ہے نا, جسٹ یو نو ایز وی تھنک, جیسے سوسائٹی چل رہی ول گو ود دا فلو. لیکن ان کا کیا طرز عمل تھا؟ they thought, ان کی جو ہے مائنڈ پروسیس ہماری طرح نم نہیں تھا, وہ سوئی نہیں رہتے تھے مینٹلی. انہوں نے سوچا کہ how is it possible کہ ہمارے قوم والے جو ہیں بت پرستی کر رہے ہیں, whereas these idols they can neither benefit us or harm us. یہ ہمیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں, اور ہم اپنے ساری جو ہے عبادت اور سب کچھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں ان کے سامنے. اور وہاں کا بادشاہ ایسے تھا, he was a tyrant ruler, کہ اس نے یہاں تک کہ جو بھی شہر میں داخل ہوتا تھا نا, he had put a huge idol, کہ کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا unless and until وہ اس کو سجدہ نہ کر دے, اس کی عبادت نہ کر لے. اور جو ریلیکٹنٹ ہوتا تھا وہ اس کو سزا بھی دیتا تھا اور مار بھی دیتا تھا. In those circumstances, these young people, they stood up. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. امیجن کریں بادشاہ سامنے ہے, تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, and these young people, ہم سمجھتے ہیں بچے ہیں جی, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہمارے بڑے ہیں نا, they'll take care of it. But they stood up against their society. سارے ایک جگہ پہ ہیں اور یہ کچھ لڑکے ایک جگہ پہ ہیں. کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے, یہ تم ان بتوں کو کہتے ہو ہم ان کی پوجا کریں, ان کی پرستش کریں. نہیں, ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے, ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم نے پکارا اذن قلنا شططا, اگر ہم نے پکارا تو واقعی ہم جو ہے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہوتے ہیں سابقون. They don't wait for others. وہ کسی دوسروں کا ویٹ نہیں کرتے. حق آپ کے سامنے آ گیا, آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ٹھیک ہے, آپ ویٹ مت کریں گے اچھا یار میرا دوست اس چیز کو میں پہلے مشورہ کروں گا اور دیکھوں گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو شروع کے وقتوں میں ایمان لے آئے, انہوں نے اپنے گھر بھی چھوڑے, اپنا مال چھوڑا. اب دیکھیں اٹس ناٹ دیٹ ایزی. میں کہہ رہا ہوں ہم ایک سینٹینس پہ ذرا غور کریں نا. واٹ واز دیئر مسٹیک؟ کیا مسٹیک تھی؟ they just said لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کی وجہ سے ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے, اپنے بزنسز ان کے ٹھپ ہو گئے, ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرتا تھا. اور انہوں نے on top of that they supported Islam with their money, with their wealth. For what? ہم اگر اپنے آپ کو رکھیں, اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو ایک جگہ پہ رکھیں اور ان کے لائف سٹائل کو رکھیں, واللہ it's a difference of day and night. انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا. اب آپ مجھے بتائیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں مسلمان, اور جب فتح مکہ ہو گیا, فتح مکہ کے بعد جب اسلام پھیل گیا, تب جو مسلمانوں نے صدقہ خیرات کیا ہوگا, could these both be equal? رضا فرماتے ہیں لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تو جن لوگوں نے انفاق کیا, they gave charity, اور انہوں نے جہاد کیا, ان کا جو درجہ ہے, ان کا درجہ بلند ہے ان لوگوں سے, ان مسلمانوں سے جنہوں نے بعد میں جو ہے چیریٹی کی اور بعد میں جہاد کیا. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ایک اچھے وعدے کا جو ہے وعدہ کیا ہوا ہے. He hasn't promised to both of them, with both of them. تو یہ درجات ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, آپ کو تعجب ہوگا, حق آ گیا آپ کے پاس, سب کچھ کلیئر ہو گیا,
لیکن اف یو آر ویٹنگ فار انسٹنس، آپ ویٹ کر رہے کہ یار ویئر از دا ٹائڈ گوئنگ، ہوا کس طرف جا رہی ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے. اسی صورت میں آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے نا، ان کو جو نور ہوگا نا، اس دنیا میں تو نور جتنا آپ کے اندر ایمان ہے، جو وہ ایمان کا نور ہے وہ آپ کے اندر ہے، اسپرچولی ہے، لیکن قیامت کے دن یہی نور فزیکل طور پہ اٹ ول بی اے لائٹ فار یو، آپ کے لیے روشنی، یعنی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا. جتنا آپ کا دنیا میں ایمان کا نور تھا اتنی ہی روشنی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے، اور پھر آپ اس روشنی کو دیکھتے دیکھتے جو ہے آپ پار کریں گے پل صراط. وہاں پہ کوئی جی پی ایس نہیں لگا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک لوکیشن سیٹ کر دی اور اٹ ول ٹیک یو ٹو دیٹ پلیس، نو. اور یہ پھر منافقین کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہماری طرف بھی تھوڑی سی لائٹ کر دو، تھوڑا سا نور کر دو تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ لوٹ جاؤ. اب یہ لوٹنا کیا ہے؟ اس نور کو جا کے دنیا میں ڈھونڈو. اس دنیا میں یہ نور حاصل کرنے کا وقت تھا، ابھی تمہیں وہ نور نہیں ملے گا. اگر تمہیں نور حاصل کرنا ہی تھا تو that was the right time to gain that نور, to gain that light. اور پھر کہیں گے، آگے کی آیت ہے جو یوم ینادونہم الم نکم معکم، واللہ بیوٹیفل آیات. کہیں گے، پھر بلائیں گے، کہیں گے کیا ہم لوگ ایک ساتھ نہیں تھے، ایک ساتھ ہنستے کھیلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم نمازیں بھی اکٹھی پڑھتے تھے. اچھا، منافقین جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں 5 وقت کی پڑھا کرتے تھے، وہ بھی مساجد میں. کیا کین یو پلیز ریپیٹ واٹ آئی جسٹ سیڈ؟ کیا کیا کرتے تھے وہ؟ جی، کیونکہ اگر وہ نہ پڑھتے نا تو ان کے اوپر پورا ٹھپا لگ جاتا کہ یہ واقعی منافقین ہے. لیکن ماشاء اللہ جو آج کے مسلمان ہیں، کتنا آپ کو مساجد میں نظر آتا ہے، پھر بھی ہمارے اوپر ٹھپا مسلمان کا ہم نے لگایا ہوا ہے کہ وی آر مسلمز مین، ایوری تھنگ از اوکے، ریلیکس. تو کہیں گے ہم تو ایک ساتھ ہی رہتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو مسلمان کہیں گے قالوا بلا، بالکل تم صحیح کہہ رہے، ایک ساتھ ہی تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا. وَتَرَبَّصْتُمْ، تم نے انتظار کیا. You just wanted to see where is the tide going، ہوا کہاں کی ہوا کس طرف جاتی ہے. اور منافقین یہ کیا کرتے تھے کہ لیٹ سے اگر مسلمان جہاد پہ جاتے تھے نا اور ٹف ہوتا تھا تو وہ نا گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کہتے کہ تم ہمارے ساتھ ہوتے تو پھر تم شہید نہ ہوتے، اور اگر کوئی بیٹل ایسی آتی جہاں پہ آسانی ہوتی تو جلدی جلدی جو ہے جب پتہ چل جاتا کہ اچھا مسلمان جیت رہے تو نکل جاتے، کیونکہ ان کو they needed the war booty، ان کو جو ہے مال غنیمت چاہیے ہوتی تھی. They used to see from back کہ یار ہوتا کیا ہے، لیٹس سی کہ ریزلٹس کیا نکلتے ہیں، پھر ہم اپنا ریئیکشن کریں گے. تو یہ ہے منافقین کی نشانی کہ آپ دیکھتے رہے، بندہ دیکھتا رہے، وَتَرَبَّصْ، تم انتظار کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی 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 وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا ایھا الذین آمنوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ میں آپ سے کیوں بار بار ریپیٹ کرواتا ہوں، خدا کی قسم ہمارے دلوں میں نا یہ چیز بیٹھ جانی چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو کس سے باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس آیت میں پورا نہیں اترتا تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے. ہم سب کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، کان کھول کے سن لو اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھیرے گا نا، بیک فٹ پہ جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم کھڑی کرے گا، ایسے لوگ پیدا کرے گا، یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، ویحبونہ،
and in return they will love Allah subhanahu wa ta'ala. وہ ہماری طرح نہیں ہوں گے کہ صرف لپ سروس کی. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ کریں گے جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں. And when we talk about jihad, it's not that you're taking a sword and you're going in the wilderness اور آپ جنگلوں میں چلے جائیں. نہیں، ہر دن آپ کے سامنے آپشنز آتی ہیں. ایک شیطان کا حکم ہوتا ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے سو جا، تو نے رات بڑا لیٹ تو موبائل پہ لگا رہا ہے، اگر تو نہ سوئے نا، اذان ہو رہی ہے نہیں یار، پھر ہاؤ وڈ یو گو ٹو یور اسکول، ہاؤ وڈ یو گو ٹو یور کالج، اور پھر پتہ کام کاج، بڑے پروجیکٹس ہیں، بڑے کام کاج ہیں، بزنس ہے، ہاؤ وڈ یو ہینڈل دیٹ؟ تو مینج نہیں کر سکے گا. حالانکہ 6 بجے اٹھتا نہیں ہے، 7 بجے 1 گھنٹے بعد پورا اٹھ کے ریڈی ہو کے چلا جاتا ہے کام پہ. کتنی دفعہ ہر دن ہمارے سامنے آپشن آتے ہیں. دیر آر 2 آپشنز، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں تو ہمارا نفس ہے، ہمارا آگے ہوتا ہے، یہاں تو شیطان جو ہے وہ آگے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. وہ لوگ جو مسلمان ہوں گے وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کریں گے، پریکٹیکلی یجاہدون فی سبیل اللہ. ہم تو ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں نا کہ یار اچھا میں نے اگر یہ اسٹیپ لے بھی لیا، لوگ کیا کہیں گے. کتنی کامن اسٹیٹمنٹ ہے یہ. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی فکر کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پرسنل معاملات ہوں، چاہے ہماری شادیاں ہوں، چاہے ہماری فوتگیاں ہوں. اچھا یار اگر ہم نے یہ نہ کیا، یہ کھانا نہ پکایا، لوگ کیا کہیں گے؟ یار کیسے بندے ہیں یہ؟ اگر ہم نے یہ رسومات نہ کی، ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ وہ لوگ ہوں گے ان کو ملامت کرنے والے کی ملامت کوئی فائدہ نہیں دے گی. They will not care whatsoever. اللہ اکبر، اللہ اکبر. brothers واللہ where are we heading to؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور بات کیا ہو رہی ہے؟ کس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. واللہ دس آیت آپ کو تو پتہ نہیں، واللہ یہ میرے اوپر تو فٹ بیٹھتی ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ پھر ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. کہنے دو، جو کہتے ہیں کہنے دو، جب تک میرا رب مجھ سے راضی ہے نا، I don't care about anyone. اور آپ مجھے بتائیں، آپس کی بات ہے یار، سیریسلی سمجھانے کے لیے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک امپلائی ہے، اس کا he has to work 8 hours a day for instance, and he is working every day, he is working 12 hours a day. اور جو اس کی کمٹمنٹ تھی، جو اس کی رسپانسبلٹیز تھی، اس سے بڑھ چڑھ کے زیادہ کام اگر وہ ختم کر رہا ہوتا ہے اپنا، اور کنسسٹنٹلی وہ مہینوں سال ایسے کام کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا باس کتنا خوش ہوگا اسے. اس کو پتہ نہیں امپلائی آف دا منتھ بھی دیتا رہے گا، اس کو بونسز بھی دیتا رہے گا، اس کی پروموشن بھی ہوتی رہے گی. یہ دنیاوی باس کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں ایک اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائس کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نہیں عطا کریں گے، اس کو بونسز دیں گے. وما قدر اللہ حق قدری، واقعہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی نہیں جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی. واللہ we take him as we take him for granted کہ ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. and I don't know ہمیں چیز کون سی جو ہے وہ یعنی کیسے ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یار نہیں یار ہم تو بخشوائے جائیں گے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں. I don't know what kind of certificate we are having. اگر کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو مجھے بھی بتائے یار. I'll try to do the same then. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن بندوں کی بھی باتیں کریں گے جو سابقون ہیں اور جو محسنین ہیں اور جو غرباء ہیں، ان کو یعنی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا شاید، جو ہمیں ایسی کوئی ٹپ مل گئی ہے کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو 10 مبشرہ ہیں فار انسٹنس، ان کو دنیا میں جو سرٹیفکیٹ مل گیا تھا نا جنت کے بارے میں، یہ اس کے بعد شہید ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں؟ اس کے بعد شہید ہوئے ہیں. مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہو جنت کا، میں گھر سے ہی نہ نکلوں، میں بولوں گا ٹھیک ہے یار I'm already granted Jannah, why should I go out, why should I work hard for that when I have it already in my hand.
ایسا ہے کہ نہیں؟ امیجن دیٹ کہ صحابہ اکرام سرٹیفکیٹ ہونے کے باوجود they gave their lives. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارا کانسیپٹ کلیئر کیوں نہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو these are سابقون. These are سابقون. اچھا، اسکالرز نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ سابقون ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نیکی کی طرف یہ لپکتے ہیں. They hasten towards good. جب بھی کوئی نیکی کی بات سامنے آ گئی اس پر لپکتے، یعنی اس پر لپکے یہ لوگ. اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے یہ سب سے پہل کرتے ہیں. They don't indulge themselves in sin. کیا کہا ہے میں نے؟ کیا کہا ہے؟ جیسے بھلائی کی طرف یہ دوڑ لگاتے ہیں نا، برائی سے دور بھاگنے کے لیے بھی یہ دوڑ لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہیں ہم کہاں پہ؟ اور ہم اسی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ہم سے برائیاں نہیں چھوڑی جا رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں اس سے کیا پتہ چلتا ہے. عموماً آپ کسی جاتے ہیں نا ہاسپٹل میں, there is a poster you would see کہ اچھا if your age is 30 for example and if you have these symptoms, تو اس کا مطلب آپ کو نا یہ بیماریاں ہیں. ہم ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں, اچھا میری عمر اتنی ہے اور مجھے اچھا یہ بھی ہے. اس کا مطلب آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے تو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا اسپرچل چیک اپ ہے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ میرے سے گناہ نہیں چھوڑے جا رہے, تو سمجھ جائیں کہ دل کے حالات کیسے ہیں. دل کہاں پہ ہے ابھی اس وقت؟ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ کی یاد سے دور ہے, اللہ کے دین سے دور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہے. اور ایک اور انٹرپریٹیشن ہے, ابن سیرین فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں, کہ یہ وہ سابقون کی بات ہو رہی ہے کہ جو دے پریڈ ان 2 ڈائریکشنز, کہ انہوں نے جو پہلا قبلہ تھا ادھر بھی نماز پڑھی, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ جو ہے چینج کر دیا گیا تو انہوں نے وہاں پر بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھی. اچھا, سیکنڈ کیٹیگری کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ. دیر آر سم پیپل, تھوڑی بہت ریزمبلنس بھی ہے, the people who set the trend, کہ these people are the trend setters. For example, ایک واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدو آئے and they were very poor. ان کے پاس they were not having proper clothes. انہوں نے کپڑے بھی جو ہے صحیح نہیں پہنے ہوئے تھے. تو اور نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ might be they were not Muslims بھی نہیں تھے. لیکن in spite of that نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said to all his companions کہ تصدقوا, سب خیرات کرے ان کے اوپر. تو تھوڑی دیر جب جو ہے توقف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ nobody is coming ahead, کوئی آ ہی نہیں رہا صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ کا چہرہ تھوڑا سا چینج ہوا. and after some time one انصاری صحابی came, انہوں نے ایک پاؤچ جو ہے سلور کوائنس کا وہ رکھا, انہوں نے پہل کی. تو جب انہوں نے پہل کی تو آپ پھر رائٹ لیفٹ میں جو باقی لوگ دیکھ رہے تھے نا, پھر وہ بھی شروع ہو گئے دینے کے لیے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موڈ تھا وہ ٹھیک ہو گیا, یعنی خوشی کے اظہار جو ہے نظر آئے. Who started this trend? وہ انصاری صحابی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا مساجد میں, یا کبھی جو فنڈ ریزرز جو ہوتے ہیں, فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی شروع میں نا ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا ہوتا, لیکن عموماً جب آپ دیکھتے ہیں نا ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے, دوسرا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے, آپ نہ بھی چاہتے ہوئے نا آپ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. تو جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں نا, یہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے, دے سیٹ دا ٹرینڈ, وہ اچھائی میں آگے جاتے ہیں. اور بڑی زبردست حدیث ہے, حدیث ہے من سن سنتا حسنتا فعمل بها كان له اجرها ومثل اجر من عمل بها.
لا ينقص من اجورهم شیئا، کہ جو بندہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے نا، ایک سنت کو، ایک اچھائی کو لوگوں کو بتلاتا ہے، اور جو اس کو فالو کریں گے نا، this person will have the same reward of that person. لا ينقص من اجورهم شیئا، ان کی ریوارڈ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. عموماً لوگ یہ بخیلی کرتے ہیں کہ اچھا یار میں نے اس کو بتا دیا تو ہو سکتا کہ یار میرا ثواب کہاں گیا. اللہ تعالیٰ ریوارڈ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے جس نے ایک نیکی کی فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اگینسٹ 10 نیکیاں دیتے ہیں. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو ایک برائی کرتا ہے تو عدل کیا ہونا چاہیے؟ عدل فرماتے ہیں فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا، اس کی نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. اینڈ یو اینڈ آئی سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہم لوگ کانسیپٹ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. خدا کی قسم یہ صرف اور صرف اسی لیے کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، اتنا زبردست دین ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ یو ول انجوائے. اور وہ انجوائمنٹ صحیح انجوائمنٹ ہے. بندے کو گناہ کرنے سے جو ٹیمپریریلی جو لذت ملتی ہے نا وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ اینڈز اپ ود اے ریگریٹ. بندہ ریگریٹ کرتا ہے وائی ڈڈ آئی ڈو دیٹ. پھر شیطان جو ہے حاوی ہوتا ہے، پھر بندہ ریگریٹ کرتا ہے. اور اگر بندہ توبہ نہ کرے تو دی کنڈیشن آف دا ہارٹ یو نو اٹ. پھر وہی جو ہم سنتے ہیں نا کہ گناہ نہیں چھوڑے جا رہے، دی ہارٹ بیکمز ڈیزیزڈ. So these people are the trend setters. اور اس کے آگے وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. تو جس بندے نے کوئی گناہ کا کام کیا نا اور اس کو دیکھ کے فالو کر کے کسی اور نے کیا تو ان دونوں کو سیم گناہ ہوگا، ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ناؤ ڈیز آپ کو پتا پیپسی کی بڑی ایک نکلی ہوئی ہے ایک اللہ اکبر. انہوں نے تو اپنا کام جو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں، بٹ اف somebody is following that، اور جس نے وہ اب امیجن کریں ہمیں کانپ جانا چاہیے. اب جس نے یہ انیشیٹ کیا ہوگا فار انسٹنس، اور اس کو ہزاروں لوگ جتنے بھی لوگ فالو کریں گے یا اس کو ریپلائی کریں گے تو اس بندے کے کھاتے میں کیا کیا جا رہا ہوگا مجھے بتائیں آپ. اور آج ویسے بھی اللہ اکبر اس ڈے اینڈ ایج آف ٹیکنالوجی. آج آپ دیکھیں دس از ویری کامن. آج ہی ایک there is a big boy اور کہتا ہے کہ this is my girlfriend، اور پورا اپنا جو ہے اچھا گناہ دھڑلے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بتا رہے کہ یار I am something، اور پتہ نہیں کون کون لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا اس سے جو ہے وہ کانسیپٹ بھی مل رہا ہے اور پھر یہ بھی اس چیز میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتائیں جو یہ بندہ کر رہا ہے اللہ اکبر، جب تک اس کی ویڈیو سے لوگ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ. تو میں آپ کو بتاؤں دس ڈیوائس which you have in your hands, don't take it lightly. یہ ڈیوائس آپ کو جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے. And you guys know it and I know it کہ اکثریت ہماری کہاں پہ جا رہی ہے اس وقت. ہم اس ٹول سے کیا فائدہ لے رہے ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو بی دیٹ ٹرینڈ سیٹر. اور بڑی زبردست حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث.
کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا عمل کرنے کا جو پروسیجر ہے نا، اٹ اینڈس، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. یا تو بندے نے صدقہ جاریہ کیا ہو نا اس دنیا میں، کوئی گرمی ہے تو ہی ہیز پٹ اے کولر فار ایگزامپل، باہر کولر لگا دیا، کوئی اور جو ہے چیریٹی کا کام کر لیا، اچھا کام کر لیا. او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم پھیلایا. فار ایگزامپل اگر آپ، سبحان اللہ، ابھی ہم نے الحمدللہ یوتھ کلب میں بھی ایک کیمپین ہم کی ہے کہ وائی ناٹ تلاوت میری جان، کہ آپ تلاوت کریں یار. واٹ بیٹر وے ٹو کنفرنٹ دیٹ. آپ تلاوت کریں. نہیں، لیکن اچھائی میں نا ہمیں شرم آتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اسکول کی لڑکیاں کیا کہیں گی، کالجز میں وہ ہماری ریپوٹیشن ہے نا ادھر. تو چور کہاں پہ ہے؟ دل میں چور ہے. اچھا، ہم سمجھتے ہیں عزت جو ہے نا اس چیز، دیکھیں نا، شیطان نے اعمال اتنے یعنی مزین کر کے دکھا دی ہیں، شرم نام کی چیز نہیں باقی رہی ہمارے اندر اب. اور جو اچھائی ہے، اچھائی کرنے پہ شرم آ رہی ہے ہمیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے نا تو سمجھو قیامت قریب ہے، جب بندہ اچھائی کرنے وقت شرمائے اور برائی آمنے سامنے کھلم کھلا ہو رہی ہو. تو او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ لیں، فائدہ اٹھائیں. آپ کو کوئی چیز پتہ ہے، آپ آگے بتائیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں. مائی کڈس، واٹ آئی تھاٹ ان مائی مائنڈ کہ یار میرے پاس اگر تھوڑا سا ٹائم ہے نا، میں ان کو شروع میں قاعدہ پڑھاتا ہوں، اور جتنا میرے پاس ٹائم ہوگا آہستہ آہستہ دل کم ٹو ریڈ قرآن، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ چلنے لگ پڑیں گے قرآن مجید. یہ میں آپ کو صرف I'm not boasting, I'm not bragging کہ یار میں نے یہ کیا I'm something، نہیں، آپ کو یہ ہے کہ it's a point to ponder upon. ہم سب فالو کر سکتے ہیں اس چیز کو. الحمدللہ it's all from mercy of Allah سبحانہ و تعالیٰ. ان کو قاعدہ بھی پڑھایا، اللہ کا شکر ہے they are reciting قرآن، اور ان کو جو 30th جز ہے کم از کم وہ تو آپ کو آنا ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی صورتیں الحمدللہ ویری پروفاؤنڈ آپ کو ترجمے کے ساتھ آنی ہونی چاہیے. دیکھیں کم از کم جب آپ اپنی نمازوں میں یہ صورتیں پڑھ رہے ہو نا، صرف اسی لیے نہ پڑھ رہے ہو کہ یہ چھوٹی ہے، نہیں، آپ اس کو پونڈر کرتے ہوئے پڑھیں. اب یہاں پہ اگر ہم سٹاپ کریں، امیجن کریں کہ ان کو حرف شروع میں الف با تا جو بھی ہے سکھایا گیا، اور پھر قاعدہ سکھایا گیا. And if they do the same، وہ اگر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں and things move on، آپ مجھے بتائیں کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب ہے یہ. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی اہمیت ہمیں تب پتہ چلے گی on the day کہ ہم ایک ایک نیکی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوں گے. بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بیوی خاوند کے پاس جائے گی کہ مجھے ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی I don't know you son، آج میں تجھے نہیں جانتی. وہ وقت آنے والا ہے، میں آپ کو کوئی فینٹیسی ہے، میں آپ کو کوئی ایبسٹریکٹ آپ کو کوئی سٹوری نہیں بتا رہا ہوں. دس تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. بندہ اپنے جگری دوست کے پاس جائے گا، پیچھے ہٹائے گا اس کو، مجھے میری اپنی فکر آج. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیں جو ہم دنیاوی معاملات میں بڑے ہم لوگ تیز بنتے ہیں نا کہ یار کہاں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کہاں سے ہماری بچت ہو سکتی ہے، کب آفر لگتی ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا فل الرٹ رکھا ہوا ہے. اور جو مین جہاں پہ الرٹ رہنے کی ہمیں جو ہے ضرورت تھی، وہاں پہ ہم بالکل جو ہے ایسے بیٹھے ہیں کہ ایز اف بس ٹھیک ہے یار ایوری تھنگ از اوکے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایسا علم پھیلائیں، یا ایسا بیٹا ہو، ایسی اولاد ہو جو ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، نیکی کے کام کریں. اس سے پیرنٹس کو ثواب ملے گا. اچھا جی، تھرڈ کیٹیگری which I want to discuss is the strangers، غربا. اچھا، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ ایک
ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ کو سیٹ کرتے ہیں، اور اس کی بالکل دوسری سائڈ پہ ہے غربا، the strangers. Strangers, they don't go with the flow. They don't go with the unpopular truth. یعنی جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے بالکل ہٹ جاتے ہیں، بالکل ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بدأ الاسلام غریبا سیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام جب آیا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام تو ڈے فرسٹ سے آدم علیہ السلام سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کے جب اٹھے تھے نا، nobody knew about اسلام. تو اب دیکھیں نا، one man against the whole society. آہستہ 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 جو ہے تعداد بڑھی کہ اسلام it was strange initially. And in the very near period, a time would come, it will become strange again. آج کتنی پاپولیشن ہے مسلمس کی؟ اراؤنڈ 1.6 or 1.8 بلین فار انسٹنس. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کوئی صحیح پریکٹسنگ کرنے والا بندہ ہونا، اس کو بھی بڑی آکورڈ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہی از این ایکسٹریمسٹ، ہی از اے فنڈامنٹلسٹ. ہم تو جی بڑے ماڈرن مسلمز ہیں. And I don't know what do they mean by modern Muslim. مجھے نہیں پتا what do they, what are they trying to emphasize with that. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ we'll finish it off. بارک اللہ فیکم boys. Next time if you think you have benefited from this session, bring your friends along انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جی.